ہمارے نبی فرماتے ہیں روزانہ صبح میں ایک قرآن کی آیت سیکھے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 100 رکعت نفل نماز پڑھے اسے وہ ثواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو صبح میں 10 منٹ نکال کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لے گا. بولو سیکھو گے انشاءاللہ؟ آج سے ارادہ کرتے ہو؟ کچھ نہیں تو ایک ایک آیت کر کے سورہ فاتحہ تو صحیح کر دو. اور آگے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک ضروری مسئلہ سیکھ لیا, ضروری مسئلہ مطلب وضو کا مسئلہ سیکھا, غسل کا مسئلہ سیکھا, اور چلو اگر ضروری نہ ہو پھر بھی اگر کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ سیکھا, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی 1000 رکعت نفل پڑھے وہ ثواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو روزانہ ایک مسئلہ سیکھ لے گا. بولو سبحان اللہ. مولاي صلی وسلم دائما. اور صحیح میں بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, ابھی شروع میں بھی میں نے آیت الکرسی پڑھی نا. کیوں پڑھی معلوم ہے؟ کہ آپ لوگ بھی یاد کر لو. کرو گے؟ یاد کرو گے؟ یاد ہے آیت الکرسی؟ ارے ہاں یار نا. کرسی یاد ہے؟ کرسی کتنوں کے گھر میں فریم لگی ہوتی معلوم آیت الکرسی کی, اور گھر کے مالک کو پوچھو گا آیت الکرسی ہے تیرے کو یاد ہے؟ صحیح میں ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ آیت الکرسی جو ہے نا, آیت الکرسی اس میں اتنا پاور ہے کہ دشمنوں کا دشمن وہ بھی کہتا ہے کہ آیت الکرسی میں پاور ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. بولو صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلائے حضرت ابو ہریرہ کو, اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں نے وہ گودام بنایا ہے اور وہ گودام میں اناج, غلہ, گیہوں, جو بہت مال بھرا ہوا ہے, بہت مال بھرا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چوکیدار بناتا ہوں, پوری رات نگرانی کرنے کا, پوری رات نگرانی کرنے کا, کوئی چور وور آوے نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو گودام ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا گودام ہے اور چاروں طرف دیوار ہے, آگے شٹر ہے اور شٹر کے اوپر لوہے کا اتنا بڑا تالا ہے, تو چوری کا کوئی اتنا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس زمانے میں ایسے چھت بھی نہیں ہوتے تھے اور اس کے بعد میں یہ شٹر بھی نہیں ہوتا تھا اور بڑے بڑے تالے بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ بہت بڑا گودام ہے اور میں نے اس کو گودام بنا دیا, اس میں اناج, غلہ, جو, گیہوں سب ہے. ابو ہریرہ تم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی چوکیداری, نگرانی کرنا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں, اب جاؤ سو جاؤ. ابو ہریرہ یہاں وعدہ کرتا ہے نگرانی کروں گا. بولو نگرانی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب نگرانی کرنا ہے تو ہماری طرح تھوڑی موبائل میں بیزی ہو جائے. ہاں قرآن پاک پڑھ رہے, کبھی نماز پڑھ رہے, کبھی قرآن پاک پڑھ رہے. اور حضرت ابو ہریرہ وہ جگہ پر بیٹھے کہ اگر کوئی آنے والا ہو تو یہ جگہ سے آئے, وہیں پر بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے, قرآن بھی پڑھ رہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کو لگا کہ اندر کچھ آواز آ رہی ہے, گودام میں آواز آ رہی, مطلب کوئی ہے اندر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا چراغ جیسا تھا وہ لے کر اندر گئے. دیکھا تو ایک بڈھا آدمی چوری کر رہا ہے اندر گودام میں, بوڑھا آدمی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یہ کیسا چکما دے کے اندر چلا گیا, یوں پیچھے سے پکڑا, یوں کھینچا کہ نالائق کمبخت چوری کرتے ہو. تو بوڑھے نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا پہچانتے ہو مطلب چوری کرنے کا؟ کہا نہیں میں بہت غریب آدمی ہوں, میری بیوی ہے, بچے ہیں, ہم نے کھانا نہیں کھایا. اگر یہ تھوڑا بہت غلہ لے کے جائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, تھوڑا سا غلہ لے کے چلا جاؤں گا, میرا پیٹ بھر جائے گا, میری بیوی روتی ہوگی, میرے معصوم بچے روتے ہوں گے, ان کا پیٹ بھر جائے گا. تو اور کیا کہا مانو ابو ہریرہ میں جو بھی لے جاؤں نا آپ اس کا پیسہ بھر دینا, کسی کو کہنا مت ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں چور ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو بہت رحم آیا, کہا چلو یہ ٹھیلا لو اور نکل جاؤ یہاں سے, لیکن آئندہ چوری مت کرنا, آئندہ چوری مت کرنا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ ایسا سب ہوا تھا, لیکن آئندہ تم چوری مت کرنا. اس نے کہا نا بالکل نہیں بھائی, اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا. یہاں حضرت ابو ہریرہ پھر قرآن نماز میں لگ گئے. صبح ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے سوچ لیا کسی کو بتانے کا
नहीं भाई, किसी का काय को बताने का कि रात को ऐसा गरीब आया। लेकिन हुआ क्या, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा रात कैसी थी? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बहुत अच्छा माशाअल्लाह, रात गुजर गई। कहा चोर का क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा कहते तो बड़ा मसला हो गया। कह दिया कि आया था, बूढ़ा था, गरीब था, बहुत रोया, भूखा था, बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी परेशान थे। हमारे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, आज रात फिर यहाँ चौकीदारी करना है आपको, आज रात फिर चौकीदारी करना। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, अब आप फिक्र ना करें, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उसको इतना प्यार मोहब्बत से समझाया, वो मेरे प्यार और मोहब्बत में समझ गया, वो कहकर गया कि मैं अब चोरी कभी नहीं करूँगा। अब रात हुई और हज़रत अबू हुरैरा फिर नमाज में लग गए, कुरान पाक की तिलावत में लग गए, और जो एंट्री है ना, एंट्री वहीं पर हज़रत अबू हुरैरा है कि जाने का एक ही रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन आधी रात को फिर हज़रत अबू हुरैरा को कान में आवाज़ आ रही कि कोई है अंदर। अंदर गए चिराग लेकर, वही कमबख्त बुढ़ा, वही बूढ़ा अंदर वापस। अब जाहिर बात है दिमाग गर्म होगा कि नहीं होगा? अबू हुरैरा ने यूँ पकड़ा और यूँ खींचा और यूँ बिठाया, कहा तुमको मना करता हूँ ना कि चोरी मत करो, चोरी मत करो, तुम्हारी उम्र देखो, ये बुढ़ापे में चोरी करते हो। वो कहने लगा सोचो ना, बुढ़ापे में चोरी करता हूँ तो कितना मोहताज होगा मैं, मेरा क्या हाल होगा, मेरी बीवी का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। तुमने तो कह दिया कि चोरी मत करो, लेकिन मेरा हाल तो देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो अबू हुरैरा ने कहा देखो आज छोड़ता हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा, आज छोड़। तो वो क्या कह रहे मालूम, वो बुढ़ा अल्लाह के रसूल को मत बताना। कहा क्या मत बताना, वो सुबह आके तुम्हारे बारे में पूछते हैं। खैर वो चले गया, बोलो बुढ़ा चला गया। हज़रत अबू हुरैरा का वही हाल, बस बिल्कुल पहले दिन की तरह फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अबू हुरैरा रात कैसी? कहा अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी। कहा चोर का क्या हुआ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम हो जाता है, लेकिन वो आया था और अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आता है कैसा चकमा दे के आता है, क्योंकि एक ही आने का गेट है, वहीं पर तो मैं बैठा रहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुआ क्या? कहा अल्लाह के रसूल जाने दो ना, बहुत गरीब है, बहुत बेचारा मिस्किन है, बीवी बच्चे से बहुत परेशान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो आज रात है, आज आखिरी रात है, क्योंकि कल ये माल तकसीम हो जाएगा, आज आखिरी रात है, आज आखिरी रात संभालो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया मेरे प्यारे नबी अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप आराम से सो जाए, अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत समझाया है, और अगर आएगा तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, और आज आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस तीसरी रात भी हज़रत अबू हुरैरा वही बैठे नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, और बिल्कुल जो जाने का गेट है ना वहीं पे बैठे हुए कि आएगा तो यही रास्ते से आएगा ना। लेकिन आधी रात को फिर आवाज़ आ रही है अंदर से। अबू हुरैरा अंदर गए, कम बखत वही बुढ़ा। अब आज माफ़ करेंगे? अरे बोलो ना आज माँ। अबू हुरैरा पहले से कड़िया लेकर गए थे, बेड़िया लेकर गए थे, मोटे मोटे रस्से लेकर, यूं उसको पकड़ा और यूं जमीन पे कहा बुड्ढे करके पटक दिया, और हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया और पेट पे रस्सियां बांधना शुरू की। उसने कहा अब मैंने कहा अब नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कल ये सारा गेहूं बेच दिया जाएगा, कल ये सारा तकसीम हो जाएगा, कल ये अनाज ही नहीं रहेगा तेरे आने न जाने का, लेकिन मेरी चौकीदारी पर दाग पड़ता है। ये तीसरी रात है और कमबख्त कहाँ से आता वही पता नहीं चलता है। हज़रत अबू हुरैरा ने जब बिल्कुल मारने की तैयारी की और कहा मारूंगा जब तक मेरे अंदर ताकत होगी, और कल सुबह अदालत मुस्तफ़ा में तुझे पेश करूंगा, वो चाहेंगे तो छोड़ देंगे, वो चाहेंगे तो तुझे मारेंगे। इसने बूढ़े ने क्या कहा, जरा एक इल्म की बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इल्म, बहुत प्यारी बात बताऊंगा, कुरान हदीस वाली बात बताऊंगा तुमको। अबू हुरैरा कैसे थे मालूम? उनको कोई इल्म की बात बोले ना तो जान भी दे देवे। उनको इल्म का शौक था, एजुकेशन का बोलो शौक था, नॉलेज का शौक था, जैसा हमको शौक नहीं। हालांकि अगर कोई सुनो, हमारे नबी ने जो फरमाया अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आज से अमल करोगे इंशाअल्लाह। ये बात पर वापस आते हैं, ये चोरी वाली बात पर आते हैं, लेकिन एक बात सुन लो, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोज़ाना सुबह में एक कुरान पाक की आयत सीख लेवे। मेरा कोई भी उम्मती, हमारे नबी फरमाते रोज़ाना सुबह में एक कुरान की आयत सीखे। हमारे नबी ने फरमाया कोई 100 रकात नफल नमाज पढ़े उसे वो सवाब न मिलेगा जो मेरे उस उम्मती को मिलेगा जो सुबह में 10 मिनट निकाल कर एक आयत कुरान की सीख लेगा। बोलो सीखोगे इंशाअल्लाह?
آج سے ارادہ کرتے ہو؟ کچھ نہیں تو ایک ایک آیت کرتے سورہ فاتحہ تو صحیح کر دو. اور آگے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک ضروری مسئلہ سیکھ لیا, ضروری مسئلہ مطلب وضو کا مسئلہ سیکھا, غسل کا مسئلہ سیکھا, اور چلو اگر ضروری نہ ہو پھر بھی اگر کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ سیکھا, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی 1000 رکعت نفل پڑھے وہ ثواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو روزانہ ایک مسئلہ سیکھ لے گا. بولو سبحان اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ کو تو بہت شوق تھا. وہ بڈھے نے کہا تم نے میرے کو باندھ تو دیا, کڑیوں میں باندھا, بیڑیوں میں باندھا, رسے میں باندھا, لیکن میں تم کو ایک علم کی بات بتاؤں گا, بہت نالج والی قرآن حدیث کی روشنی کی بات بتاؤں گا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا, اسی لیے سارے صحابہ, بھائی صحابہ کتنے تھے؟ حجۃ الوداع جو ہمارے نبی کا پہلا اور آخری حج, اس میں 1,30,000 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے. اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ. کوئی صحابی 200 بیان کرے, کوئی 400 بیان کرے, کوئی 1000 بیان کرے, کوئی 2000 بیان کرے. ابو ہریرہ اکیلے ہیں جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اب ابو ہریرہ کو جب پتا چلا کہ یہ کوئی بڈھا علم کی بات سنائے گا تو کہا سنا دے نا. کہا کیا سنا دے؟ پہلے یہ کڑیا کھولو, پہلے وعدہ کرو ہاتھ کی کڑیا, پاؤں کی بیڑیا, رسے چھوڑو, میرے کو جانے دو, پھر سناؤں گا. وعدہ پکا؟ اب حضرت ابو ہریرہ تو مومن تھے, کہاں وعدہ پکا. کھول دی ہاتھ کی بیڑیا, پاؤں کی کڑیا اور رسے سب کھول دی. کہا سنا. وہ بڈھے نے جو سنایا, ہاں بولو نا, بڈھے نے جو سنایا, کیا سنایا معلوم؟ سنایا اذا اویتم الى فراشکم فقرؤوا آیۃ الکرسی لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. اس بوڑھے نے کہا اے ابو ہریرہ تو اور قیامت تک آنے والے کو بتا دینا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ, قیامت تک آنے والے کلمہ والے مردوں اور عورتوں کو بتا دینا جب تم رات کو بستر پر آؤ ایک مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھ لینا. بولو کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. رات کو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, اللہ اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کی آبرو کی, اس کی اولاد کی, اس کے گھروں کی, بلکہ اس کے پورے محلے کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں میں خود آسمانوں سے کروں گا. اب اس نے بوڑھے نے یہ سنا دیا کہ رات کو کیا پڑھنے کا؟ آیت الکرسی. ابو ہریرہ کا وعدہ تھا, چھوڑ دیا. فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کیسی ہوئی رات, کیسے ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. کیا ہوا رات؟ اور وہ چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کہا آیا تھا. تو کہاں ہے؟ رسیاں لے کر بیٹھے تھے, کڑیا اور بیڑیا لے کر بیٹھے تھے, گیا کہاں وہ؟ اس نے ایک علم کی بات مجھے سنایا, میں نے اس کے بدلے اس کو چھوڑ دیا. کہا کیا سنایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس نے یہ سنایا کہ جب رات کو بستر پر جاؤ پورا مجمع بولے گا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو, وہ پوری رات فرشتہ تمہارے قریب رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تمہارے جان مال آبرو اولاد گھر والے پڑوسیوں محلوں کی حفاظت ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو مسکرائے اور فرمایا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ بڈھا جو بولا نا بالکل سچ بولا, لیکن تھا بہت جھوٹا. بولا بہت لیکن تھا بہت. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے کو یہ بتاؤ آپ روز صبح میں کہتے ہو چور کا کیا ہوا, چور کا کیا ہوا, آپ پہچانتے ہو؟ اور وہ جاتا کہاں سے؟ کیونکہ انٹری کے گیٹ پر تو میں ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا وہ ابلیس ہے. بولو کون ہے؟ ابلیس, شیطان, جنات. اور جنات کو جانے کے لیے جگہ تھوڑی چاہیے. بھائی ابھی جنات یہاں کہیں پیچھے بیٹھا ہو, آپ کو نہیں دکھتا ہو, دکھتا ہے آپ کو؟ اٹھ کے جانا مت, کہیں پکڑا وکڑا تو ہمیں ذمہ داری نہیں پائے. وہ جنات کو جگہ تھوڑی چاہیے آنے جانے کے لیے. کہا وہ ابلیس ہے, شیطان ہے, جنات ہے, اور وہ جھوٹا ہے. لیکن جو اس نے بات کہی ہے نا وہ بہت سچی ہے. بولو جو بات کہی ہے وہ کیسی ہے؟ سچی ہے. کیوں سچی ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی, سنو بات کیوں سچی ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو رکھا ہے.
پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو آیت الکرسی میں رکھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آج میں نے لیڈیز پروگرام میں بھی ایک بات کہی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں بولو 255 نمبر کی آیت ہے، لیکن شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے عربی عالم علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی عربی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے، 255 نمبر کی آیت ہے، مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو پتہ چلے گا اللہ کا ذکر 17 مرتبہ اس آیت میں آیا ہے۔ 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا اس میں، آیت الکرسی میں، چاہے وہ ظاہر کی شکل میں، چاہے ضمیر کی شکل میں۔ عربی والے جانتے کہ ظاہر کس کو کہتے ہیں، ضمیر کس کو کہتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جب 17 مرتبہ اللہ کا نام ہوگا تو وہ آیت کتنی مضبوط ہوگی۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ تھوڑا توجہ دینا۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بولو کون سا؟ رمضان۔ بولو کون سا؟ رمضان۔ پوری دنیا کی جگہوں میں چکر لگاؤ، سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ارے میرے پیارو، اس پر سوچو کہ سارے نبیوں میں سب سے پیارے نبی کون؟ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون؟ بولو نا، سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے پانیوں میں سب سے اچھا پانی کون سا؟ تو بولو زمزم کا پانی۔ ارے میرے پیاروں، کہہ دو نا، سارے کلاموں میں سب سے اچھا کلام کون سا؟ تو قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں، ان آیتوں میں سب سے اچھی آیت کون سی؟ تو بولو آیت الکرسی۔ کتنے مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ گنو گے؟ آپ لوگ گنو گے؟ آپ کو صرف 1 2 3 بولنے کا، پڑھوں گا میں، آپ کو اتنا تو کرو گے نا، تکلیف اٹھاؤ گے نا کہ نہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ ابھی تو میں پہلی بات پڑھوں، لا الہ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ 17 مرتبہ نام آئے گا، شروع کر رہے اللہ۔ آیت الکرسی شروع کس سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ، آپ سے بولتے جاؤ کتنی مرتبہ ہوا؟ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم کے اندر ہوا کون جانتا؟ اللہ۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کتنا ہوا؟ 11۔ الا بما شاء، شاء کون چاہنے والا؟ اللہ۔ کتنا ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر 17 مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے۔